Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسئلہ تھا. اب آئیے ہمارے سلسلے کی طرف. دیکھیے میں نے جیسے پہلے بیان کیا کہ حدیث کی دو قسمیں. ایک قسم تو حدیث کی وہ ہے کہ جس کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، یعنی جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح سے اور دیگر دین اسلام کے مسائل اور فضائل بیان کیے جاتے ہیں. اور ایک دوسرا حصہ ہے جو اللہ کے رسول کی ذات سے تعلق رکھتا ہے. مثال کے طور پر اللہ کے رسول مسکراتے کیسا تھے، اللہ کے رسول جو ہے روتے کیسا تھے، اللہ کے رسول بیٹھتے کیسا تھے، جب اللہ کے رسول مسکراتے تو آپ کے کتنے دانت نظر آتے تھے، آپ کے اعضائے بدن کیسے تھے، یہ ایک جو ہے قسم ہے. تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اللہ کے رسول سے محبت کا دعویٰ بھی کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے بدن کے اعضاء کو بھی جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ کے رسول نظر کیسے آتے ہیں. اور یہ اللہ کے رسول سے محبت جو ہے یہ دین اسلام کا ایک لازمی جز ہے. اگر کوئی بندہ ہے جو اسلام کو فالو کرتا ہے لیکن اللہ کے رسول سے اسے محبت نہیں تو اس کا ایمان کامل نہیں ہے. اللہ کے رسول سے محبت یہ ایمان کا ایک لازمی جز اور حصہ سمجھا جاتا ہے. تو بہرحال اس سلسلے میں سب سے پہلے اللہ کے رسول کے اعضاء بدن کو بیان کیا جائے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسے تو تمام انبیاء کو خوبصورت پیدا کیا. اس میں ویسے تو بہت ساری حکمتیں ہیں، جن میں سے ایک حکمت جو علماء بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو خوبصورت اس لیے پیدا کیا کہ انسان کی ایک فطرت ہے کہ وہ خوبصورت چیز کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کو دیکھ کر اٹریکٹ ہوتا ہے، چاہے وہ چیز جاندار ہو چاہے بے جان ہو. خوبصورت چیز جب نظر آ جائے تو آدمی خود بخود اس کی طرف مائل ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کو اس کا جی چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو خوبصورت پیدا کیا. اس میں حکمت یہ تھی تاکہ لوگ جب نبی کو دیکھیں تو ان کے اعمال، ان کے اخلاق اور ان کے کردار کو دیکھ کر وہ مائل ہوں، متاثر ہوں، ساتھ میں ان کی جو اعضائے بدن ہے ان کی جو خوبصورتی ہے اس کو بھی دیکھ کر لوگ مائل ہونے لگے. اس غرض سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو خوبصورت پیدا کیا. لیکن ان میں اللہ کے رسول تمام انبیاء کے سردار تھے تو آپ کی خوبصورتی کا ایک الگ نرالا پن تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے بدن جو احادیث میں بیان کیے گئے ہیں تو ان میں بہت کم صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے اعضائے بدن کو بیان کیا، جن میں حضرت انس بن مالک ہیں، حضرت عائشہ ہیں، حضرت حسان بن ثابت ہیں، اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس کے علاوہ اور ایک دو صحابی ہیں. اکثر صحابہ اکرام نے اللہ کے رسول کے اعضائے بدن کو بیان نہیں کیا، اور اس کی وجہ میں صحابہ اکرام نے بیان کیا کہ جب صحابہ کے بعد کے لوگ آئے یعنی تابعین لوگ آئے اور انہوں نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دکھتے کیسے تھے، تو وہ صحابہ کہنے لگے کہ ہمارے ذہن میں اللہ کے رسول کی صورت نہیں ہے. تو لوگوں نے وجہ پوچھی، سوال کیا کہ تم نے تو اللہ کے رسول کو دیکھا تو پھر اللہ کے رسول دکھتے کیسے تھے، یہ تمہارے ذہن سے کیوں نکل گیا؟ تو کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو بڑے خوبصورت
لیکن آپ کے چہرے پر ایک طرح کا روب اور دبدبا تھا. کوئی بھی آدمی آپ کو نگاہ بھر کے دیکھ نہیں سکتا تھا. ہاں جب اگر کوئی آدمی اجنبی آدمی سب سے پہلی دفعہ آپ کو دیکھتا تو پہلی دفعہ دیکھنے میں اس کے اوپر ایک حیرت اور روب جاری ہو جاتا. اور جو لوگ اللہ کے رسول سے بہت زیادہ ملتے تھے، آپ سے مانوس تھے، تو ان کے ذہن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت آج تک بھی جو ہے محفوظ ہے. انہوں نے اس طرح سے بیان کی. تو بہرحال جتنی روایات اب میں یہاں سے بیان کروں گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے بدن کے متعلق، تو یہ تمام کی تمام احادیث شمائل ترمذی کے اندر ہے، اس لیے ہر حدیث کا میں حوالہ دیتا نہیں چلوں گا، بیان کر دوں گا. یہ ساری احادیث شمائل ترمذی میں موجود ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے اور نہ زیادہ پسند تھے. زیادہ لمبا پن بھی یہ خوبصورتی کے اندر جو ہے ایک عیب نظر آتا ہے، اور زیادہ پسند بھی ہو جائے تو آدمی بے ڈھنگا معلوم ہے. اللہ کے رسول میانہ قد کے تھے، درمیانی قد کے تھے. لیکن ساتھ میں یہ بھی انہوں نے بیان کیا کہ جب اللہ کے رسول کسی مجمع کے اندر کھڑے ہو گئے تو آپ نمایاں طور پر نظر آتے تھے. یہ آپ کا معجزہ تھا، یعنی آپ زیادہ لمبے تو نہیں تھے لیکن مجمع میں کھڑے ہیں تو آپ نمایاں طور پر نظر آتے تھے. یہ معجزانہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ آپ مجمع کے اندر کھڑے ہوں تو صاف معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو آپ نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ پست قد بلکہ درمیانی ہائٹ والے ہیں. اسی طرح آپ کا رنگ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ نہ بہت زیادہ گورے چٹے تھے کہ چونے کی طرح، جیسے چونے کا رنگ ہوتا ہے، چونے کا رنگ انہوں نے استعمال کیا ہے. آپ بعض یورپین لوگوں کو دیکھیے، اتنے زیادہ گورے ہوتے ہیں، اتنے زیادہ گورے ہوتے ہیں کہ ان کے گورے پن کی وجہ سے بدسورتی نظر آتی ہے. تو آپ ایسے قسم کے بہت زیادہ گورے بھی نہیں تھے اور بہت زیادہ گندمی رنگ کے بھی نہیں تھے جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں. ہم تمام لوگ جو ہے گندمی رنگ کے ہیں، اکثر لوگ گندمی رنگ کے ہیں. تو گندمی رنگ کے اندر تھوڑا سا کالا پن چھلکتا ہے، یعنی کالے پن کے یہ قریب ہوتے ہیں. تو نہ زیادہ گندمی رنگ کے تھے نہ بہت زیادہ چونے کے رنگ کے تھے، بہت زیادہ گورے چٹے تھے، بلکہ درمیانی تھے، یعنی جس کے اندر ملاحت نمکینیت چھلکتی ہے، ویسا رنگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. اسی طرح آپ کے بالوں کے متعلق فرمایا کہ اللہ کے رسول کے بال نہ بالکل اسٹریٹ تھے، سیدھے تھے جیسے ہمارے ہیں بالکل سیدھے ہیں ویسے نہیں، اور وہ بہت زیادہ گھنگریالے تھے، کرلی تھے، بلکہ اللہ کے رسول کے بال سیدھے تھے. اخیر میں آ کر تھوڑا سا ہلکا سا گھنگریالا پن تھا جو ایک خوبصورتی کی علامت ہوتا ہے. ہلکا سا اگر گھنگریالا پن بالوں کے اندر ہو تو بڑی خوبصورتی جو ہے بالوں کے اندر نظر آتی ہے. اسی طرح بالوں کے متعلق اور یہ بات بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے آپ کے سر اور داڑھی کے بالوں کے اندر 20 بال سفید ہو چکے تھے. اس کے علاوہ پورے کے پورے بال آپ کے کالے تھے. انتقال سے پہلے کی بات ہے. اور ان 20 بالوں کو خضاب لگا ہوا تھا، یعنی وہ رنگ جو ہے اس کو لگایا گیا تھا. اسی طرح اللہ کے رسول کے بالوں کے متعلق ایک اور وضاحت انہوں نے یہ کی کہ اللہ کے رسول کے بعد وفرا لما جمع ہو گئے. یہ وفرا لما جمع کیا ہے اس کو سمجھیے کہ اللہ کے رسول جو ٹکلا جس کو ہم کہتے ہیں چپی، تو یہ صرف حج اور عمرے کے موقع پر کرتے تھے. اس کے علاوہ اللہ کے رسول کا معمول یہ تھا کہ یا تو کان کے لو آپ بات رکھتے ہیں یہاں کان کے لو، یا پھر گردن تک رکھتے تھے یعنی گردن کی بیچوں بیچ تک، یا پھر کندھے تک رکھتے تھے. یہ 3 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی یعنی ہیئر اسٹائلس آپ کے یہ 3 جو ہے بیان کیے گئے ہیں. ایک تو کان کے لو تک، دوسرے گردن کے درمیان تک، تیسرے کندھے تک. یہ وفرا لما اور جمع ہے. تو یہ صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی بیان کی گئی. اسی طرح آپ چہرے کے اوپر آئیے. چہرے کے متعلق فرمایا اللہ کے رسول کی پیشانی جو تھی وہ بڑی کشادہ تھی اور چمکدار تھی، اور پیشانی کے بالکل بیچوں بیچ ایک نس تھی، ایک رگ تھی. جب اللہ کے رسول غصہ ہوتے تھے تو وہ نس جو تھی وہ موٹی ہو جایا کرتی تھی، بالکل صاف ظاہر ہوتی تھی جب اللہ کے رسول غصے میں ہوتے تھے. اور عام نارمل حالت کے اندر وہ رگ چمڑے کے اندر چھپی رہتی تھی، نظر نہیں آتی. اسی طرح اللہ کے رسول کے یہ ایبرو ہیں یعنی بھویں جس کو کہا جاتا ہے، تو یہ بھویں جو تھے بالکل باریک اور گھنے تھے، اور ان دونوں ایبرو کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ تھا. جیسے یہ تھوڑا سا فاصلہ ہے تو فاصلہ تھا، بالکل اس طرح ملے ہوئے نہیں تھے. اللہ کے رسول کے ایبرو کے متعلق صحابی نے بیان کیا. اسی طرح پلکوں کے متعلق بیان کیا کہ اللہ کے رسول کے پلکیں جو تھی بڑی دراز تھی، جو خوبصورتی کی ایک علامت ہے. پلکیں جو ہے دراز لمبی تھی اور اس طرح سے اس کے ایک جو ہے راؤنڈنگ اس طرح سے ان بالوں کے اندر موجود تھی. اسی کے ساتھ آنکھ کے متعلق بیان کیا
کہ جو آنکھ کا سفید حصہ ہوتا ہے تو وہ ڈارک سفید تھا، اور جو کالا حصہ ہوتا ہے وہ ڈارک کالا تھا. اس میں یعنی سفیدی کے اندر پیلے یا کالے اس طرح سے ڈورے نہیں تھے، بالکل ڈارک وائٹ. اور جو کالا حصہ ہوتا ہے درمیان میں تو ڈارک بلیک تھا، وہ جو ہے یعنی نیلے کلر کے، بعض لوگوں کے ہوتے ہیں چاکلیٹی کلر کے، ویسا نہیں تھا، بالکل ڈارک کالا. اسی طرح اللہ کے رسول کی آنکھ کے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے رخسار کے متعلق، یعنی کلہ جسے کہا جاتا ہے، تو کلے کے متعلق اللہ کے رسول کے بیان کیا کہ نہ بہت زیادہ پور گوشت تھے، یعنی گوشت سے زیادہ بھرے ہوئے نہیں تھے، اس لیے کہ زیادہ اگر یہاں گوشت آ جائے تو کلے لٹکنے لگتے ہیں، تو وہ بھی بے ڈھنگا معلوم ہوتا ہے، ویسا بھی نہیں تھا. اور نہ بہت زیادہ پتلے تھے کہ اگر زیادہ کلے اگر پتلے ہو جائیں تو جو ہے کلے اندر چلے جاتے ہیں، اس طرح سے گڑا پڑ جاتا ہے، ویسا بھی نہیں تھا. ہلکا سا گوشت تھا اور اس پر اس طرح سے ڈھلان تھی، آپ کے گال پر ڈھلان تھی، تو جس میں کلے نہ بہت زیادہ اندر تھے نہ بہت زیادہ باہر تھے. ناک کے متعلق بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ناک تھی وہ بالکل سیدھی تھی، نوک دار تھی، اسٹریٹ تھی اور سیدھی تھی، جو ایک خوبصورتی میں اضافہ کرنے والی ایک چیز ہوتی ہے. اللہ کے رسول کے ہونٹوں کے متعلق بیان کیا کہ ہونٹ آپ کے نہ بہت زیادہ موٹے تھے جو ایک بلڈنگا پر معلوم ہوتا ہے، اور نہ بہت زیادہ باریک تھے کہ نظر ہی نہ آئے، بلکہ درمیانی سائز کے، نہ بہت زیادہ موٹے نہ بہت زیادہ پتلے، بلکہ درمیانی سائز کے اللہ کے رسول کے ہونٹ تھے. اور دانتوں کے متعلق بیان کیا کہ اللہ کے رسول کے دانت تیز تھے، نوک دار تھے اور پتلے پتلے تھے، زیادہ موٹے موٹے آپ کے دانت نہیں تھے. اور یہ سامنے کے جو یہ دو دانت ہوتے ہیں، ان دو دانتوں کے درمیان تھوڑا سا خلا تھا، تھوڑا سا فاصلہ تھا. اور صحابی فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول گفتگو کیا کرتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا جیسے یہ درمیان کے خلا سے، درمیان کے گیپ سے ایک نور نکل رہا ہے. اس طرح سے ہم لوگوں کو اللہ کے رسول سے بات کرتے تھے تو ایسا ہمیں محسوس ہوا. اب آئیے نیچے کے حصے کی طرف. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ تھا وہ اور لوگوں کے مقابلے چوڑا سینہ تھا، جو ایک طاقتور اور بہادر ہونے کی علامت ہوتی ہے. سینہ بھی چوڑا تھا، اسی طرح بیک یعنی پیٹھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ چوڑی تھی. اور اللہ کے رسول کے پیٹ اور پیٹھ پر ضرورت سے زیادہ بال نہیں تھے. جیسے بعض لوگوں کے پیٹ اور پیٹھ پر بھر کے یعنی فل ٹچ بال ہوتے ہیں، ویسا نہیں تھا، بلکہ سینے سے لے کر ناک تک ایک بالوں کی باریک لکیر تھی. بس آپ کے پیٹ اور پیٹھ پر اتنے ہی بال تھے، اس کے علاوہ دوسرے جو آپ کے پیٹ اور پیٹھ پر بال نہیں تھے. اسی طرح اللہ کے رسول کا سینہ اور پیٹ یہ دونوں ایک لیول میں تھے، پیٹ زیادہ باہر نکلا ہوا نہیں تھا، دونوں کے دونوں ایک لیول میں تھے، سینہ اور پیٹ. یہ اللہ کے رسول کے پیٹ اور پیٹ کے متعلق بیان کیا. اسی طرح اللہ کے رسول کی جو انگلیاں تھیں یہ کافی لمبی لمبی تھی، چھوٹی چھوٹی بھی نہیں تھی، موٹی بھی نہیں تھی. اللہ کے رسول کی انگلیاں لمبی تھی اور ایک میانہ سائز کی تھی، زیادہ موٹی بھی نہیں زیادہ پتلی بھی نہیں. یہ اللہ کے رسول کی انگلیاں تھی. اور پنجوں کے متعلق صحابی نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول کے پنجے اور آپ کے تلوے یہ موٹے موٹے اور پرگوشت تھے، یعنی گوشت سے بھرے ہوئے. ہمارے جیسے پتلے ہیں ویسے نہیں تھے بلکہ پرگوشت تھے. یہ ایک مضبوطی اور طاقتور ہونے کی علامت ہوتی ہے مردوں کے اندر خاص طور پر. تو یہ اس طرح سے. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے جوائنٹ تھے، یعنی یہ موڈے کی جوائنٹ ہے، اسی طرح جو ہے کونی کی، یہ جتنی جوائنٹ کی ہڈیاں تھیں وہ بہت زیادہ موٹی تھی اور گوشت سے چڑھی ہوئی تھی. یعنی یہ چیز بھی طاقتور ہونے کی ایک علامت ہوتی ہے. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا بدن تھا وہ پورا کا پورا ایک میانہ، ایک درمیانی، جسے کہیں گے معتدل، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بدن تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی اس قدر چھلکتی تھی کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لال جو ہے سبز جوڑا پہن کر، ریڈ جوڑا پہن کر مسجد نبوی کے صحن میں رات کے وقت، رات بھی کون سی 14ویں رات کی، اس میں آپ آرام فرما رہے تھے. تو میں آیا، میں نے آ کر اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھا، اس کے بعد پھر اوپر چاند کو دیکھنے لگا. تو بہت دیر تک کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی اللہ کے رسول کے چہرے کو دیکھتا. آخر میں نے یہ فیصلہ کیا ہوا اندی احسن من القمر، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ 14ویں رات کے چاند سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. اسی طرح سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کا بڑا مشہور مقولہ ہے کہ مصر کی عورتوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ لیے.
اگر وہی عورتیں میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی تو یقیناً یہ اپنا دل کاٹ لیتی۔ یہ اللہ کے رسول کی خوبصورتی کا جو عالم تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رات کے وقت اگر کبھی اندھیرا ہو جاتا اور مجھے اپنی سوئی کے اندر تاغا پرونا ہوتا اور اجالا نہیں ہوتا تو میں اللہ کے رسول کے بدن سے قریب اس سوئی اور تاغے کو کر دیتی، اس کے بعد آسانی کے ساتھ میں اس سوئی کے اندر تاغا پرو لیا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کے اندر اس طرح کی چمک تھی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے کے اندر کافور سے زیادہ خوبصورت اور خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ اللہ کے رسول کے پسینے کا عالم تھا کہ فطری طور پر اللہ نے عام لوگوں کے جو پسینے کے اندر بدبو ہو رہی ہے، لیکن آپ کے پسینے میں کافور سے زیادہ جو ہے خوشبو محسوس ہوا کرتی تھی۔ اسی طرح سے ایک اہم مسئلہ یہاں سے میں بیان کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہی تھے ہماری طرح، لیکن آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کا سردار بنایا۔ تو انسان ہونے کے ناطے فطری طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹا اور بڑا استنجا بھی آتا تھا۔ تو اب استنجا کے متعلق کیا حکم ہے کہ آیا اللہ کے رسول کا استنجا پاک تھا یا ناپاک تھا؟ تو یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اس لیے کہ اگر ہم اس کو پاک کہہ دیں کہ اللہ کے رسول کا استنجا پاک تھا تو ایسی صورت میں پھر سوال ہوگا کہ اللہ کے رسول استنجا کرنے کے بعد پھر وضو کیوں کرتے تھے؟ کہ جب پاک چیز اگر بدن سے نکلی ہے، جیسے تھوک ہے پاک ہے، بدن سے نکلا ہے تو وضو تو کرنا لازم نہیں ہوگا۔ تو اسی طرح سے اگر پیشاب پیخانہ پاک ہوگا تو وضو کرنا لازم نہیں ہوگا، تو پھر اللہ کے رسول پر وضو کرنا لازم کیوں تھا؟ اور اگر ناپاک قرار دیں گے تو ایسی صورت میں پھر دو قصے میں آپ کو بیان کروں، دو قصے آپ سنیے کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ رات کے وقت جب آپ کو طہارت کی حاجت پیش آتی تو ایک برتن میں آپ طہارت کرتے تھے اور اپنے جو ہے پاس رکھتے تھے، صبح اس کو پھر پھینکا جاتا۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک صحابی کو اللہ کے رسول نے دے دیا پھینکنے کے لیے، آپ کے خادم تھے، وہ گئے پھینک کر آ گئے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہاں پھینکا؟ تو اب یہ پریشان ہو گئے کیا جواب دیں؟ تو کہا کہ اللہ کے رسول میں جب گیا تو یہاں سے جاتے ہوئے وہ جگہ پہنچنے تک میں سوچتا رہا کہ اسے پھینکوں یا نہ پھینکوں، پھینکوں یا نہ پھینکوں۔ بالآخر میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اسے پھینکا نہ جائے بلکہ پی لیا جائے۔ تو وہ صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے استنجا کو انہوں نے پی لیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جہنم کی آگ تم پر حرام ہے۔ اسی طرح سے ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگایا، اس سے خون نکلا، اللہ کے رسول نے صحابی سے کہا کہ اسے پھینک کر آؤ، انہوں نے نہیں لیا۔ تو اللہ کے رسول نے ان کے متعلق میں بیان کیا کہ جہنم کی آگ تم پر حرام ہے۔ جہنم کی آگ حرام کیوں ہے اس کو بھی سمجھیا کہ نبی اور رسول کی جو ذات ہوتی ہے تو نبی اور رسول کی ذات سے جڑی ہوئی ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا، چاہے اللہ کے رسول کے بال ہوں، چاہے آپ کا خون ہو، چاہے آپ کا پسینہ ہو، چاہے آپ کا استنجا ہو، آپ کے بدن سے تعلق رکھنے والی ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حرام کر دیا۔ لہٰذا اب آپ کے بدن سے نکلنے والی چیز جس شخص کے پیٹ کے اندر پہنچ جائے اس شخص پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس لیے اس صحابی کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جہنم کی آگ پر حرام ہے۔ تو اب آپ سمجھیے کہ اگر یہ پیشاب اور آپ کا خون، آپ کا پخانہ ناپاک ہوتا تو اللہ کے رسول ان سے کہتے کہ تو ناپاک چیز کو کھانا یا پینا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ان کو کہتے کہ تم نے کیوں کیا؟ وہ تو جائز نہیں تھا، وہ تو ناپاک تھا۔ یہ کہتے تو اب مسئلہ کیا ہے کہ آپ کا پیشاب اور پخانہ پاک تھا یا ناپاک تھا؟ جس کے متعلق آپ قربان جائیے اس امت کے علماء پر کہ انہوں نے کیسی کیسی تحقیقات کر رکھی ہیں اور ایک راستہ ہمارے لیے آسان کر دیا۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے رسول کا چھوٹا اور بڑا استنجا خود اللہ کے رسول کے لیے تو ناپاک تھا لیکن پوری کی پوری امت کے لیے پاک ہے۔ صرف اللہ کے رسول کے لیے ناپاک تھا اس لیے آپ کو وضو کرنا ہوتا، لیکن پوری کی پوری امت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے اور بڑے استنجا کو پاک قرار دے دیا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکرانے کے طریقے کو محدثین نے اور صحابہ نے بیان کیا ہے۔ تو مسکرانے کا طریقہ بھی صحابہ نے یہ بیان کیا کہ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ ما ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم کیا کرتے ہیں۔ ابھی حدیث کی آپ تشریح میں سنیے، ہنسی کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے تبسم، مسکراہٹ جسے کہا جاتا ہے، یعنی چہرے کے تھوڑے سے ایکسپریشن کے ذریعے سے ہم بتا دیں کہ ہم خوش ہیں، اس کو تبسم کہا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے ضحک، یعنی جس میں تھوڑی سی ہنسی اس طرح کی جو ہنسی ہوتی ہے اس کو ضحک کہا جاتا ہے۔ اور ایک ہے قہقہا، یہ جو پورا اندر سے پیٹ سے نکالا جاتا ہے اس کو قہقہا کہا جاتا ہے۔ تو صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا، کبھی بھی آپ نے اس طرح سے اندر کے ساتھ پوری آواز لگا کر کبھی بھی قہقہا نہیں لگایا۔ آپ جب بھی مسکراتے تھے تو فرمایا کہ ما ضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم، اکثر اللہ کے رسول تبسم فرمایا کرتے، کتنی بھی ہنسی کی چیز ہو جائے اس پر تبسم کیا کرتے تھے۔ اور اگر بہت زیادہ ہنسی کی چیز ہو جائے جس میں ہمارا قہقہا نکل جاتا ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صرف ضحک کرتے تھے، یعنی ہلکی سی آواز آتی تھی اور چہرہ تھوڑا سا کھلتا تھا جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کے داڑھ نظر آتے تھے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی کو بھی ہم اختیار کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے چلنے کو صحابہ کرام نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشى تکفع، اس میں تکفع کا لفظ استعمال ہوا۔ اب دیکھیے عربی زبان جو ہے یہ بہت وسیع زبان ہے، بعض عربی زبان میں ایسے الفاظ آتے ہیں کہ اگر اس کا اردو میں ترجمہ کرنا ہے تو ایک لفظ کے ذریعے سے ترجمہ ہم نہیں کر سکتے، اتنا بڑا اس لفظ کا مفہوم ہوتا ہے۔ تو انہیں الفاظ میں یتکفع جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ لفظ بھی ہے۔ اب اس لفظ کو اردو میں کسی ایک لفظ کے ذریعے سے ڈیفائن نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایک پورا سینٹینس استعمال کرنا پڑے گا۔ تو اب اس معنی کو سمجھیے، یتکفع اس کے معنی کیا ہے کہ تیزی کے ساتھ چلنا، ساتھ میں طاقت کے ساتھ قدم رکھنا اور طاقت کے ساتھ اٹھنا، مضبوطی کے ساتھ، اسی طرح تھوڑا سا جھک کر چلنا۔ یہ 3 کیفیات اس ایک لفظ کے اندر آتے ہیں، یتکفع، یعنی تیزی کے ساتھ چلنا، اسی طرح تھوڑا سا جھک کر چلنا اور مضبوطی کے ساتھ زمین پر قدم رکھنا اور مضبوطی کے ساتھ اٹھانا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی کیفیت تھی کہ اللہ کے رسول بالکل سینہ تان کے نہیں چلتے تھے، جیسے آج کل ہمارے نوجوان جیم کلچر کا شکار ہے۔ میں جیم کلچر کا استعمال کر رہا ہوں، جیم کرنا، اس لیے کہ جیم کرنا یہ تو ورزش کرنا یہ تو سنت ہے، اللہ کے رسول خود بھی کیا کرتے تھے اور لوگوں کو بھی کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ لیکن جو لوگ جیم کلچر کا شکار ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے یہاں دم پہ جو کٹنگس چاہیے، اسی طرح جو پیڑوں پر مانڈیوں پر کٹنگس چاہیے، پیٹ پر 6 پیک چاہیے۔ تو یہ لوگ جو ہے جیم کلچر کا شکار ہو چکے ہیں، یہ دین اسلام کے اندر محبوب چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال جو لوگ جیم کلچر کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے چلنے کی اسٹائل اس طرح سے سینہ تان کر رہے وہ چلتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے بالکل اس طرح سے ڈھیلے انداز میں، یعنی اس طرح سست ویسے بھی نہیں، بلکہ اللہ کے رسول جو ہے تھوڑا سا جھک کر مضبوطی کے ساتھ اور تیز قدم رکھ کر جو ہے چلا کرتے ہیں۔ تیز میں ایسا بھی نہیں کہ سامنے والے کو ٹکر دے دیں، ویسا بھی نہیں، اس میں بھی میانہ رکھے، نہ زیادہ آہستہ اور نہ بہت زیادہ تیز کہ ایسا محسوس ہو کہ آدمی بھاگ رہا ہے، ویسا بھی نہیں، ایک قدم تیزی کے ساتھ ایک کے بعد ایک اللہ کے رسول اٹھایا کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول کے تکلم کا انداز صحابہ کرام نے بیان کیا، وہ یہ کہ جب اللہ کے رسول بات کیا کرتے تھے تو بہت زیادہ چیخ کر نہیں بولتے تھے، یعنی جیسے اکثر لوگوں کا ہوتا ہے کہ گھر میں اگر بیٹھے تو پورے محلے کو آواز سنائی دیتی ہے، ویسا نہیں۔ اللہ کے رسول بات کرتے تھے تو بہت زیادہ چیخ کر بات نہیں کرتے تھے، نہ بہت زیادہ دھیمے بات کرتے تھے کہ سامنے والے کو سنا ہی نہ دے، بلکہ درمیانی آواز میں اللہ کے رسول بات کرتے تھے۔ اسی طرح سے تکلم میں آپ کا یہ انداز تھا کہ بات بہت زیادہ تیز نہیں کرتے تھے، یعنی تیزی کے ساتھ الفاظ نہیں بولتے تھے بلکہ ٹھہر کر، اور اتنا بھی زیادہ ٹھہر کر نہیں بولتے تھے کہ سامنے والے جمائیاں لینے لگے، بلکہ ایک رفتار ہوتی تھی، ایک تیزی کے ساتھ تیزی بھی ہوتی تھی لیکن اتنی زیادہ تیزی نہیں ہوتی تھی کہ سامنے والے کو بات سمجھ میں نہ آئے۔ اور یہی آپ کا انداز آپ کی تقریر اور بیان کے اندر بھی ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول بیان کے اندر صرف کبھی کبھار اپنے یہ دونوں ہاتھ اس طرح سے انگلی کا اشارہ کبھی کبھار اس طرح سے کیا کرتے، بہت زیادہ جو ہے ہاتھوں کے اشارے آپ نہیں کرتے۔
تقریر میں بہت زیادہ جوش اور خروش کے معلوم ہو کہ حضرت شعلہ بیان جو مقرر ہیں، ایسا بھی نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ آپ سنجیدہ انداز میں بات سمجھانے کی کوشش کرتے، اور کبھی کبھی بیان کے اندر آپ ایک بات کو تین دفعہ کہتے تھے تاکہ لوگوں کو اچھی طرح بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک صاحب نے، وہ ذرا بے تکلف بھی ہے، انہوں نے کہا کہ مول صاحب بولے بہت زیادہ ٹھنڈے انداز میں تقریر نہ کرتے، بولے آپ ذرا جوش میں ظاہر کرنا، بولے لوگوں کے اندر ایک جوش پیدا ہونا۔ جیسا پڑوس ملک کے انہوں نے کچھ مقررین کا نام لیا کہ ان کو دیکھو، بولے فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، فلاں کو دیکھو، کیسا جو جوش میں ادھر ہاتھ ادھر ہاتھ، تو ایسا جو ہے جوش میں چلا پکار کر کے گئے تقریر کرنا، لوگوں کو جوش آتا ہے اور لوگ آنکھیں کھول کے جو ہے سنتے ہیں۔ تو میں نے انہیں ایک مزاح کے انداز میں جواب یہ دیا کہ ایسے جو مقررین ہیں کہ جو اشارے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں اور وہ اچھی کو پکار بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، تو اگر ان کے منہ کو بند کر دیا جائے، ٹھیک ہے، منہ کا اگر چیٹ پٹی لگا دی جائے اور اس کے بعد صرف ان کے جو ہاتھ چلتے ہیں تقریر کے اندر اس کو صرف ویسے ہی کافی رکھا جائے، تو ایسا نظر آتا ہے جیسے بندر جو ہے ناچ رہا ہے، سیم ٹو سیم، کبھی ہاتھ ادھر جا رہا، کبھی ہاتھ ادھر جا رہا، کبھی منڈی ادھر جا رہی، کبھی منڈی ادھر جا رہی، بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ ہمارے لیے تقلید کے لائق نہیں ہیں۔ ہمارے سامنے اللہ کے رسول کا طریقہ، اللہ کے رسول کا معیار ہے، یہی ہمارے لیے بہترین اسوہ اور نمونہ ہے۔ بیان کا مقصد لوگوں کو جوش دلانا نہیں ہوتا، بلکہ بیان کا مقصد لوگوں کو بات سمجھانا ہوتا ہے، اور بات سمجھانے کے لیے ایک نرم لہجہ، ایک درمیانی آواز، نہ زیادہ چیخ و پکار ہو نہ زیادہ دھیمی ہو، ایک درمیانی آواز اور درمیانی لیمٹ کے اندر تقریر کی جاتی ہے، تب جا کر لوگوں کو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ تھا۔ اب ایک اخیر میں ایک بات یہ سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری نشانیاں اور بہت ساری علامات گزشتہ کتابوں کے اندر بھی بیان کی کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے اندر یہ صفات ہوگی، ان کے اندر یہ چیزیں پائی جائیں گی۔ تو انہی چیزوں کے اندر کافی لمبی فہرست ہے اس کی، انہی چیزوں کے اندر ایک چیز جو گزشتہ کتابوں کے اندر بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی تھی کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کے بدن پر ایک مہر نبوت ہوگی، یعنی نبوت کی ایک علامت ہوگی۔ تم لوگ جب اس نبوت کی علامت کو دیکھ لو گے، مہر نبوت کو دیکھ لو گے، تو سمجھ جانا کہ یہ آخری نبی ہے، اور ان پر جو ہے ایمان قبول کر لینا، ان کے ہاتھ پر جو بیعت کر لینا۔ یہ گزشتہ قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی کتابوں میں یہ بات بیان کی، تو وہ مہر نبوت بھی اللہ کے رسول کے بدن پر موجود ہے۔ یہ اللہ کے رسول کے یہ جو موڑے ہیں، یہ دو، ان کے درمیان یعنی اللہ کے رسول کی پیٹھ پر مہر نبوت موجود تھی، اور بہت ساری یہودیوں اور عیسائیوں کے بڑے بڑے علماء جنہوں نے یہ مہر نبوت اپنی کتابوں میں پڑھی، یہ آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مہر نبوت دکھانے کا مطالبہ کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں وہ مہر نبوت دکھائی تو انہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ ایک علامت بھی اللہ کے تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ تو بہرحال اب وہ علامت کس طرح تھی، اس کی کیا کیفیت تھی، اس کے متعلق پوری تفصیلات انشاءاللہ اگلے پیر کو بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to